صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ آج کا دن سعادتیں تقسیم کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے گزشتہ گناہ آج بخش دیے جائیں گے، جن کے دامن رحمت کے پھولوں سے بھرے جائیں گے، جن پر اللہ کے قرب کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ ذیقعد کا ماہ مبارک ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں ابتداً تو جنگ بھی حرام تھی اور ان مہینوں کی خاص فضیلت تھی، لیکن بعد میں جنگ کی تو اجازت مل گئی ان مہینوں میں، لیکن ان مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ قائم رہی۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں 3 مسلسل ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ دوسری نسبت اس مہینے کی یہ ہے کہ ماہ ذیقعد حج کے مہینوں میں سے ہے۔ یہ 3 مہینے حج کے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ اگرچہ حج کے مناسک جو ہیں وہ تو ذی الحج میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن شوال میں احرام باندھ کے کوئی اپنے علاقے سے سفر شروع کر سکتا ہے، تو اس لیے شوال، ذیقعد اور ذی الحج یہ تینوں حج کے مہینے ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ دنیا کے دوسرے علاقوں سے سفر کرتے حرم کعبہ کی طرف، اس لیے اس مہینے کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری شان اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ 2 عید والے مہینوں کے درمیان ہے۔ اس سے پچھلا مہینہ ہے شوال، اور 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اس سے اگلا مہینہ ہے ذی الحج، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو بڑی عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ۔ تو گویا اس مہینے کے دونوں سرے، ابتدا اور انتہا، اس مہینے کے دونوں سرے عید والے مہینوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ذیقعد سے پہلے شوال ہے، اور شوال عید کا مہینہ ہے کہ شوال کی 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے، اور ذیقعد ختم ہوتا ہے تو پھر عید والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جس مہینے کی 10 تاریخ کو عید ہے، ذی الحج۔ تو جس مہینے کے دونوں سرے عید کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، عید والے مہینوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ مہینہ یقیناً خوشیوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اسے خالی مہینہ کہا کہ یہ خالی مہینہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ قاد کے لفظ سے، چونکہ قاد کا معنی ہے بیٹھنا، جو ہم قادہ کرتے ہیں نماز میں، تو قادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنا۔ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، چونکہ جنگ نہیں ہوتی تھی،
یا جن لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا وہ چلے جاتے، باقی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، تو اس لیے اسے ذیقعد کہا گیا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ منفی نقطہ اخذ کیا، ان کا یہ خالی مہینہ ہے، یعنی برکت سے خالی ہے۔ اس سے پچھلے مہینے میں عید ہے، اگلے مہینے میں عید ہے، وہ دونوں برکت والے ہیں، لیکن یہ برکت سے خالی ہے۔ جبکہ یہ تصور رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دن نحوست والا نہیں بنایا اور کوئی مہینہ نحوست والا نہیں بنایا۔ تو اگر کوئی اس وجہ سے اس مہینے میں شادیاں نہ کریں کہ شادی کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، تو ان کے لیے عرض ہے کہ میرے آقا کریم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے تو اسی مہینے میں فرمایا ہے، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے تو وہ بھی اسی مہینے ذیقعد میں فرمایا ہے۔ تو ذیقعد میں حضور نے خود نکاح فرمایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذیقعد میں نکاح کرنا معاذ اللہ بے برکتی کا باعث نہیں ہے بلکہ حصول برکت کا سبب ہے۔ میرے آقا کریم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے ہیں، اور ان میں سے 3 عمرے حضور نے اسی مہینے میں کیے ہیں، ذیقعد میں ہی کیے۔ ایک عمرہ جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا وہ آپ نے ذی الحج یعنی اگلے مہینے میں کیا تھا، باقی 3 عمرے جو حضور نے فرمائے ہیں وہ اسی مہینے ذیقعد میں فرمائے ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے، تو میرے آقا کریم نے اس مہینے میں مختلف سالوں میں 3 عمرے بھی فرمائے ہیں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ حج کا مہینہ بھی ہے، اس میں حضور نے عمرے بھی فرمائے ہیں۔ گزشتہ دنوں سعودیہ حکومت نے، جن کے پاس حج کے امور ہیں، حج کا انتظام پورے عالم اسلام کے لیے کرنا یہ سعودیہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج پر آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہی قانون تھا سعودیہ میں کہ کوئی عورت اگر حج یا عمرے پہ جانا چاہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم کے بغیر کوئی عورت حج یا عمرے پہ نہیں جا سکتی۔ لیکن گزشتہ دنوں یہ خبر آئی ہے، اخبارات میں بھی چھپ چکی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر چلتی رہی ہے کہ سعودیہ حکومت نے محرم کے بغیر عورت کو حج کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو اس سے ہمارے بعض دوستوں نے یہ سمجھا کہ سعودیہ حکومت نے کوئی اجتہاد کیا ہے، یا وہاں کے جو مفتی ہیں انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، جائز ہے، لہٰذا ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دین میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو اجتہاد کر کے، شرعی مسئلہ وہی ہے جو پہلے تھا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی۔ عورت نے اگر وہ شرعی مسافت سفر کرنا ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ حج پر جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے تو محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کرے گی، یہی شرعی فتویٰ ہے۔ سعودیہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے ایک انتظامی حوالے سے اجازت دی ہے کہ شرعی مسئلہ اپنی جگہ، ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت پہ عمل نہیں کرتے، محرم کے بغیر عورت آنا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس اجازت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ حکومت نے شرعی مسائل پر جو عمل ہے اس کی ترجیح کو گھٹا دیا ہے۔
کئی ملک ایسے ہیں جن میں شریعت کے خلاف قانون بنے ہوئے ہیں اور قانون چل رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ بنیادی شرعی مسائل وہی رہیں گے جو 1400 سال پہلے تھے۔ دین میں کوئی تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ فروعی مسائل میں اجتہاد کی اجازت ہے، اور وہ بھی شرعی اصولوں کے تحت ہی اجازت۔ بنیادی مسائل میں جن پر مفتہ بہی قول موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص موجود ہیں اور اجماع موجود ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید سعودیہ حکومت نے ایک نیا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ پہلے تو جائز نہیں تھا تو اب شریعت میں جائز ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے۔ جائز پہلے بھی نہیں تھا اور جائز اب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت سفر کرے گی اور اس اجازت سے وہ فائدہ اٹھائے گی، سہولت سے کہ سعودیہ حکومت نے اجازت دے دی ہے، تو یہ حکومت نے انتظامی معاملات میں اپنے لیے ایک سہولت پیدا کی ہے اور شرعی مسئلے پہ عمل نہیں کیا۔ وہ عورت بہرحال گناہگار ہوگی جو محرم کے بغیر حج پہ جائے گی، جو محرم کے بغیر عمرے پہ جائے گی۔ شرعی مسئلہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ ذہن نشین رہے۔ اسلام نے یہ محرم کی پابندی کیوں لگائی ہے؟ اسلام عورت کی حفاظت چاہتا ہے۔ یہ جو حکم ہے عورت کے تحفظ کے لیے ہے، عورت کی عزت محفوظ رہے، جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے۔ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ عورت اکیلی سفر نہ کرے بلکہ کوئی محرم مرد اس کے ساتھ ہو۔ عورتوں کا گروہ جا رہا ہے، اس میں عورت شامل ہو جائے تب بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ کوئی محرم مرد ساتھ ہونا ضروری ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اور جان کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو محرم کی شرط ہے اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں، بالخصوص عورتیں اس مسئلے سے گھٹن محسوس کرتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کو بلٹ پروف گاڑی میں بٹھایا جائے کہ فائر کریں اور گاڑی پہ اثر نہ ہو، اور اس آدمی کو کوئی 10 باڈی گارڈ بھی دے دیے جائیں کہ جو اس کی حفاظت پر متعین ہوں، تو کیا یہ بلٹ پروف گاڑی میں کسی شخص کو بٹھانا اور باڈی گارڈ دینا یہ اس کے لیے گھٹن کا باعث ہوگا یا آسانی کا باعث ہوگا؟ اس میں اس کو قید کیا جا رہا ہے، قید نہیں کیا جا رہا۔ اسلام نے جو عورت کو محرم کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا ہے اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے، اس میں عورت کی ہی حفاظت ہے، عزت کی بھی حفاظت اور جان و مال کی بھی حفاظت۔ اجنبی ملک ہے، کئی عورتیں پہلی دفعہ وہاں جاتی ہیں، آب و ہوا کی تبدیلی، بیمار ہو گئیں، محرم مرد ساتھ نہیں، طبیعت بگڑ گئی، تو وہاں دوسرے حاجی جو کہ اس خونی رشتے میں نہیں بندھے ہوئے وہ اپنے مناسک ادا کریں گے یا اس بیمار کا خیال کریں گے؟ یا پھر اشتحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اس میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کئی قانونی مسائل، لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑ جاتا ہے۔ اگر محرم مرد ساتھ ہوگا تو عورت سہولت کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکے گی۔ اگر محرم مرد نہیں ہوگا ساتھ تو سفر حج میں عورت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کے لیے جو محرم کی قید لگائی گئی ہے اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے۔ بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی محرم لاہور ایئرپورٹ تک جائے، عورت کو جہاز میں بٹھا دے، وہاں جدے میں کوئی اس کا محرم موجود ہے، وہ وہاں سے اس کو ریسیو کر لے تو کیا پھر شرعی طور پہ جائز ہے؟ اگلا سفر وہ محرم کے ساتھ ہی کرے گی جدے سے آگے؟
صرف جہاز میں اس نے سفر کیا ہے محرم کے بغیر. یہاں سے کوئی محرم اسے ایئرپورٹ تک لے گیا، جہاز میں بٹھا دیا، اس سے آگے پھر عورت نے سفر کیا جدے تک بغیر محرم کے. جدہ ایئرپورٹ سے نکلی، پھر محرم موجود تھا، وہ اس نے اگلا سفر محرم کے ساتھ کیا. تو یاد رکھیں یہ جو درمیان والا سفر ہے یہ بھی محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. کئی ایسے سفر نامے چھپ چکے ہیں. مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مصر سے وہ مکہ شریف آئے تو ایک عورت کو مصر کے ایئرپورٹ سے محرم نے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا اور اس کو تسلی دے رہا تھا، فکر نہ کرو تمہارا بھائی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ، ایک بھائی بٹھانے آیا ہے اور دوسرے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہ سفر نامے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ جو جہاز میں اس کو سیٹ ملی، اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بد اخلاق مرد بیٹھا ہوا تھا. اس عورت نے عملے سے شکایت کی، جہاز کے عملے سے. تو جہاز کے عملے کو پتہ چلا کہ یہ عورت تو تنہا سفر کر رہی ہے. تو عملے میں بھی ایک دو بد اخلاق لوگ تھے. انہوں نے جب سواریاں اتر رہی تھیں تو اس عورت کو بٹھائے رکھا کہ تمہیں ہم فلاں جگہ آسانی سے پہنچائیں گے، اور اس عورت کو پریشان کیے رکھا. زیادہ تفصیلات کی طرف میں نہیں جا رہا. بہرحال ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس سفر میں بھی پریشانی پیدا ہو سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں، جس دور میں محرم کی پابندی لگائی گئی تھی، اس دور میں اور آج کے دور میں فرق بڑا ہے. آج کل سفر امن والا سفر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان پہلے سے زیادہ درندہ بن چکا ہے، پہلے سے زیادہ بد اخلاق بن چکا ہے. آج بھی شرعی مسئلہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے دین نے بیان کیا ہے. عورت سفر کرے گی تو محرم کے ساتھ سفر کرے گی. بعض لوگ اس پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، فتویٰ ہے اس پر کہ عورت جو سفر کرے گی محرم کے بغیر وہ تو گناہ ہے، لیکن وہاں جا کے جو حج کرے گی، جو عمرہ کرے گی، وہ ادا ہو جائے گا. اس پر حج فرض تھا، محرم کے بغیر گئی، حج کے مناسک ادا کیے، فرض ادا ہو گیا. تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ سفر تو گناہ ہے، لیکن وہاں جا کے وہ جو عبادت کر رہی ہے وہ تو قبول ہے، حج تو ادا ہو گیا، لہٰذا تم اجازت دے دو شرعی طور پہ بھی کہ شرعی طور پہ بھی جائز ہے. تو یاد رکھیں وہ عورت جو فرض ادا کر رہی ہے، حج کر رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے. عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے. تو جو سفر محرم کے بغیر کر رہی ہے یہ تو اللہ کی ناراضگی کا باعث، اس پر تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو جب آپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، تو اس دوران سفر میں ہی ناراضگی کی کوئی ایسی پھٹکار پڑے کہ اگلے سفر میں عورت اخلاص سے معروم ہو جائے، للہیت سے معروم ہو جائے، فتنے میں پڑ جائے، اور وہ اس طرح حج ادا ہی نہ کر سکے جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، تو کیا پھر بھی حج قبول ہو جائے گا؟ جب آپ حج کر ہی اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں، اور اللہ کی رضا ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر مجھے بتائیں سفر پہ جانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا عورت گھر بیٹھی رہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ اس لیے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ اگر محرم مرد نہیں مل رہا تو عورت پہ حج فرض ہی نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ عورت پہ حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے، سفر کا مار رکھتی ہے، اخراجات کر سکتی ہے، حج فرض ہے، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا اس کے پاس محرم بھی ہے جو اس کے ساتھ سفر پہ جا سکتے. اگر سفر اتنا طویل ہے جس کو شریعت مطہرہ نے شرعی مسافت قرار دیا ہے، 3 دن اور 3 راتیں عام چال کے ساتھ جو سفر کیا جاتا تھا اسے شریعت مطہرہ نے شرعی مسافت قرار دیا،
57 میل، اور جب ان کو کلومیٹروں میں چینج کیا گیا تو 96-97 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر وہ شرعی مسافت ہے، عرفات سے اتنی دور ہے عورت، وہاں سے اس نے آنا ہے، تو اگر محرم نہیں ہے تو عورت پہ حج فرض ہی نہیں۔ احناف فقہا کا اس پر فتویٰ ہے۔ اور اگر وہ سفر تھوڑا ہے اور راستہ پرامن ہے، پھر عورت اگر محرم کے بغیر جائے تو اس میں کراہت ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر بھی چاہے سفر تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، دونوں صورتوں میں عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ حج کر رہی ہیں، تو اللہ کی رضا تو ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ اس لیے عورت اگر محرم کے بغیر سفر کر رہی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے اہل مدینہ کی خواتین پوچھتی ہیں کہ آپ حج کرنے نہیں جاتی، عمرہ کرنے نہیں جاتی؟ ام المومنین نے فرمایا فرض حج میں نے کر لیا ہے، اور قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس لیے اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سودا اپنے گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ وصال کے بعد ان کا جنازہ ہی گھر سے نکالا گیا ہے۔ کس قدر انہوں نے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ اور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو نصائح فرمائے، نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور شاخیں، کھجور کی شاخیں اوپر دے دینا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا کھجور کی شاخوں کا پردہ۔ آج ہم ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کا ادب کرنے والے، انہیں ماننے والے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کے نام بھی ان کے ناموں پہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ ان مخدرات کا، ان پاکیزہ عورتوں کا کردار کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، دین پہ عمل کرنے کا جذبہ کیا تھا، کہ وصال ہو چکا ہے اور بی بی پاک نے نصیحت کیا کی ہے، میری میت پہ بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا اور کھجور کی شاخوں سے میت کو ڈھانپ دینا۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں عورت کا تحفظ ہے، اور دین پر عمل کرنے میں ہی عورت کی حفاظت ہے اور مرد کی غیرت کی حفاظت۔ یہ جو اسلام نے محرم کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایک طرف عورت کا تحفظ، عزت جان و مال کا تحفظ، دوسری طرف مرد کی بھی غیرت کا اظہار ہے۔ کیا وہ اپنی عورت کو اتنے سفر پہ، طویل سفر پہ بغیر محرم کے بھیجنے پہ تیار ہو گیا؟ دل کے کانوں سے حدیث پاک سنیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، اور دیگر حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک لگی ہے، صحابہ حاضر ہیں، حضور نے ایک جہاد پہ جانا ہے، اور انہی دنوں میں ایک قافلہ حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت کے نام لکھے گئے کہ یہ لوگ جہاد پہ جائیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پہ جانا ہے۔ جہاد ویسے بھی بڑی شان والا عمل ہے، لیکن اگر حضور کی معیت ہو یا حضور کے حکم پہ کوئی جہاد پہ جا رہا ہو تو پھر اس جہاد کا کتنا اجر ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کہ اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت تنہائی میں بیٹھے ہوں۔ لا یخلون رجل بامرأۃ۔ آگے ارشاد فرمایا لا تسافرن،
امرأتن الا و معہا محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقام رجل، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لشکر کے نام لکھے گئے ہیں میرا نام ان میں شامل ہے، میں جہاد پہ جا رہا ہوں جبکہ میری بیوی حج کرنے جا رہی، جو قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے میری بیوی اس میں جا رہی ہے، تو کیا میں محرم بن کے اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں یا آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں؟ یہ بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لشکر کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دو، اور اس صحابی سے فرمایا تو اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پر جا، فرمایا اپنی بیوی کا محرم بن کے اس کے ساتھ حج پہ جا۔ اب کتنی فضیلت والا عمل تھا جو وہ مرد کرنے والا تھا کہ جہاد پہ جا رہا تھا اور فہرست میں اس کا نام لکھ دیا گیا تھا، لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا لشکر اسلام کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کے حاجیوں کی فہرست میں لکھو، اور اپنی عورت کا محرم بن کے تو جا اس کے ساتھ مناسک حج ادا کر۔ دوسری حدیث پاک جو جامع ترمذی میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا المرأۃ عورتن، المرأۃ عورتن، عورت عورت ہے، عورت عورت ہے۔ المرأة جو ہے اس کا مطلب بھی عورت ہوتا ہے، اور آگے حضور نے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے المرأۃ عورتن اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ المرأۃ عورتن، حضور نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے۔ یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں عورت، اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا لفظی معنی ہے چھپانے والی چیز۔ عورت کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردے میں رکھنے والی چیز، جس کو پردے میں رکھا جائے۔ بعض لوگ اردو تو مستورات کا مطلب کیا ہے؟ مستور، چھپائی گئی، وہ چیز جو چھپائی جائے اسے مستور کہتے ہیں۔ مستورات کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو عورت کا لفظی معنی ہی یہ ہے چھپائے جانے کے لائق، جسے چھپایا جائے، جسے محفوظ رکھنے کے لیے پردے میں رکھا جائے۔ المرأۃ عورتن، فرمایا عورت وہ چیز ہے جسے چھپایا جانا چاہیے، جو اس لائق ہے کہ اسے پردے میں رکھا جائے۔ اذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، یعنی مردوں کی نظروں میں اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور مردوں کو فتنوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جسے امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ عورت شیطان کے ان تیروں میں سے ہے جو زہر میں بجھائے گئے ہیں۔ جو تیر زہر میں بجھا کے مارا جائے وہ جب جسم میں کھبتا ہے جا کے تو زہر گوشت میں چلا جاتا ہے، پھر اس شخص کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عورت کے فتنے میں پڑے اور زندگی برباد کر کے دنیا سے گئے۔ اس لیے امام غزالی نے اس حدیث کی روایت میں لکھا ہے، تشریح میں لکھا ہے کہ جو عورت کے فتنے میں پڑتا ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب کوئی عورت بغیر محرم کے اور بغیر پردے کے گھر سے نکلتی، سفر ہو پاکیزہ، حج کا سفر، اور اس میں جو سب سے مقدس جماعت ہے وہ حج کرنے جا رہی ہو، اللہ کے رسول اس جماعت کی قیادت کر رہے ہوں۔ آئیں ذرا چشم تصور سے دیکھیں، اس میں امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات، جبکہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، پردے کا کتنا اہتمام کرتی۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی اونٹنیاں الگ تھیں. اگر کسی مرد صحابی کی اونٹنی سواری عورتوں کی اونٹنیوں کی طرف آ جاتی تو ہم چہرے کو چادر سے چھپا لیتی تھی. جو آ رہے ہیں وہ صحابی ہیں، اور نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کی. یہ جو چہرے چھپا رہی ہیں یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تمام عورتوں کی طرح نہیں. دونوں طرف پاکیزگی ہے. صحابہ کی تربیت بھی نگاہ مصطفیٰ نے کی ہے، اور یہ خواتین بھی وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے حرم کے لیے چنا ہے. جب دونوں طرف اتنی پاکیزگی ہے پھر بھی پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور سفر بھی کون سا ہے؟ سفر حج ہے، اور اللہ کے رسول اس سفر کے قیادت فرما رہے ہیں، اس قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں. آج بعض اوقات کچھ لوگ اپنے نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، بے پردگی ہوگی، خیر ہے، ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیں گے. جو سب سے پاکیزہ لوگ تھے انبیاء کے بعد، انہوں نے شریعت کا اتنا احترام کیا ہے کہ بغیر پردے کے سفر نہیں کیا. اس لیے شرعی مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے. فتنوں کا دور ہے، آنے والے دور میں کئی اور نئے نئے مسائل آپ کو سننے کے لیے ملیں گے. دین 1400 سال پرانا ہے، اسی پر ثابت قدم رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا. کئی لوگ دلائل دیں گے کہ سفر بڑا پرامن ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، محرم کے بغیر سفر کی اجازت دے دی جائے. ہم اسلام کے بنیادی عقائد پر قائم ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر حج نہیں کر سکتی. محرم کون سے ہیں؟ محرم کسے کہتے ہیں؟ وہ مرد جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت کا نکاح حرام ہے اسے محرم کہتے ہیں. جس کے ساتھ کبھی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا اسے محرم کہتے ہیں. محرم کون ہے؟ جس کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، حرام ہے. باپ، دادا، بیٹا، پوتا، نانا، نواسا، یعنی نانی اپنے نواسے کے ساتھ جا سکتی ہے چونکہ نواسا اس کا محرم ہے. اسی طرح نواسی اپنے نانے کے ساتھ جا سکتی ہے چونکہ نانا اس کا محرم ہے. اور آگے ان قریبی رشتوں میں چچا، بھتیجی اپنے سگے چچا کے ساتھ جا سکتی ہے. اسی طرح بھانجی اپنے ماموں کے ساتھ جا سکتی ہے، ماموں محرم ہے، چچا محرم ہے. اسی طرح بھتیجا محرم ہے، یعنی پھوپھی جو ہے وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ جا سکتی ہے. خالہ اپنے بھانجے کے ساتھ جا سکتی ہے. ساس اپنے داماد کے ساتھ جا سکتی ہے. داماد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ساس پر حرام، یا ساس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے داماد پر حرام ہوتی. ساس اور داماد آپس میں محرم ہیں، لیکن اگر ایک احتیاط فقہا نے بیان کی ہے کہ ساس اور داماد کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں، یا ان میں کوئی ایک بد اخلاق ہے، تو پھر سفر میں احتیاط کرنی چاہیے، پھر انہیں اکٹھے سفر نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک شرعی فتویٰ ہے ساس اپنے داماد کے لیے محرم ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جو محرم نہیں ہیں لیکن لوگ محرم سمجھتے ہیں، مثلا خالو، وہ محرم نہیں، چونکہ خالو اس وقت تک کی محرم ہے جب تک خالہ نکاح میں ہے. اگر خالہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی بھانجی کے ساتھ خالو نکاح کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح پھپھڑا جو ہے وہ بھی محرم نہیں ہوتا.
پھپھڑا اس وقت تک کی محرم ہے جب تک پھوپھی زندہ ہے. پھوپھی فوت ہو گئی تو اب پھپھڑا اپنی بیوی کی بھتیجی سے شادی کر سکتا. اسی طرح بہنوئی وہ اپنی سالی کا محرم نہیں ہوتا. بہنوئی کے ساتھ نکاح اس وقت تک کی حرام ہے جب تک بہن زندہ ہے، اور اگر بہن فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی گئی تو اب سالی کا بہنوئی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں. تو اس لیے سالی بہنوئی آپس میں محرم نہیں ہیں تو وہ سفر حج پہ محرم بن کے نہیں جا سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے، اسلام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد. جس نے یہ دین نازل کیا وہ بے مثال ہے. جس پر دین نازل کیا وہ رسول بھی بے مثال ہے. تو جو دین نازل کیا وہ دین بھی بے مثال ہے. جس نے دین عطا کیا ہے وہ بے مثال ہے، واحد ہے، یکتا ہے. اور جس محبوب پہ یہ دین اتارا ہے وہ محبوب بھی بے مثال ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی. دین نازل کرنے والا بھی بے مثال، جس پہ دین نازل ہوا وہ بھی بے مثال. تو جو دین اتارا ہے یہ دین بھی. اللہ نے انسان کو بنایا تو آسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم. تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا وہ بھی سب سے خوبصورت طریقہ ہے. انسان کو بنایا تو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا ہے، اور زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے، دین عطا کیا ہے، وہ طریقہ، وہ نظریہ بھی سب دینوں سے، سب نظریوں سے، اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں اسلام کی کوئی مثال نہیں. اسلام ان سب میں سب سے اچھا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. جس نے دین نازل کیا وہ پاک ہے. جس پہ دین نازل کیا وہ رسول بھی پاک ہے. تو دین بھی پاک ہے. جو دین پہ عمل کرے گا دین اسے بھی پاک بنا دے گا. اس لیے ہمیں اسلام سے محبت ہے. مجھے اسلام سے، مجھے اسلام سے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، محبت ہے. آج کئی لوگ شیطان، اصل میں شیطان ہے لیکن انسانی لباس میں، معاذ اللہ اسلام کے کئی حکموں پر اعتراض کرتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب تک بے پردگی عام نہیں ہوئی تھی طلاق کی شرح گھٹ تھی. جوں جوں بے پردگی پھیل رہی ہے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. 2000 سے پہلے یا 1980 سے پہلے دفتروں میں رجسٹر تو موجود ہیں بھی کتنی طلاقیں ہوتی تھیں، وہ پڑھ کے دیکھیں اور موجودہ دور میں دیکھیں. 2018 میں صرف سٹی ہائی کورٹ کراچی میں 15,000 درخواستیں آئی تھیں زکوٰۃ کے لیے، اس کے لیے طلاق کے لیے. 2018 میں سٹی ہائی کورٹ کراچی میں ایک سال میں 15,000 طلاقیں ہوں تو ایک مہینے میں کتنی بن گئی؟ صرف ایک شہر میں سٹی ہائی کورٹ میں 15,000 طلاقیں ہوئیں ایک سال میں، تو ایک مہینے میں پھر کتنی ہزار سے زیادہ ہیں. ایک تحقیق کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں ہر 7 گھنٹوں کے بعد ایک طلاق ہو رہی ہے اور ایک دن میں 3 طلاقیں ہو رہی. 2018 میں لاہور کے اندر 20,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی تھیں. 20,000. جبکہ
2014 میں یا سن 2000 میں یہ تعداد نہیں تھی۔ یہ تو میں نے اسلامی ملکوں کی مثال آپ کو دی ہے جہاں بہت سارے دین کا خیال رکھا جاتا ہے کہ طلاق دیتے ہوئے کئی رکاوٹیں ہیں۔ جن ملکوں میں یہ رکاوٹیں نہیں ہیں ان کے حالات پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بے پردگی نے گھر اجاڑ دی۔ ملک کا نام نہیں لے رہا ہے، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، 1 سال میں 5 لاکھ وہ بچے پیدا ہوئے ہیں جن کے باپ کا نام نہیں لکھا گیا، اور دنیا میں وہ ملک بڑا مہذب ملک کہلاتا ہے، دنیا کا ایک بڑا طاقت والا ملک ہے۔ 1 سال میں 5 لاکھ ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے والد کا نام نہیں لکھا گیا۔ تو جس معاشرے میں 1 سال کے اندر اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو حلال زادے نہیں ہیں، وہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اسلام چاہتا ہے مرد بھی سکون میں رہے، عورت بھی سکون میں۔ اسلام چاہتا ہے گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون ماحول ہو، گھر کے اندر کا ماحول امن والا ماحول ہو۔ اس لیے اسلام کسی کے ماتھے کی سلوٹیں نہیں دیکھتا کہ یہ حکم دیا تو کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا۔ اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے وہ ہماری طبیعت یا مزاج کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری بھلائی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ اگر چاہتے ہیں گھروں میں امن و سکون ہو، اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں۔ اور اسلام نے مردوں کو حکم کیا دیا ہے، عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ میں نے سورہ نور اور سورہ احزاب 2 مقامات سے قرآن پاک کی 2 آیتیں خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں مردوں کو حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، محبوب مردوں سے کہو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں رب جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ تو مردوں کو کیا حکم دیا؟ نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں میں شرم و حیا ہوگی، ذالک ازکی لہم، یہ کردار میں پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ نگاہوں کی پاکیزگی دل کو پاک کرے گی، نگاہوں کی پاکیزگی باطن کو سنوارے گی، نگاہوں کی پاکیزگی کردار کو پاک کر دے گی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے کہو، مومنین سے کہو، محبوب یہ حکم مردوں کو مومنین کو سناؤ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دوسری طرف عورتوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنی چادریں اوڑے رکھیں، اپنے سر کے بال، اپنا چہرہ انہیں چھپائے رکھیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورتوں کو حکم دیا پردے میں رہو، مردوں کو حکم دیا نگاہیں جھکا کے رکھو، نگاہیں پاک رکھو۔ ذرا تصور تو کریں کوئی ایسا معاشرہ ہو جس میں کوئی عورت بے پرد نہ ہو، عورتیں گھروں میں رہیں، گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں اور محرم کے ساتھ نکلیں، مردوں کی نگاہوں میں حیا ہو، وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ معاشرہ ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ معاشرہ ہوگا۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، بے پردگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھروں کا امن لٹ جاتا ہے، طلاقوں کی شرح اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ بے پردگی بڑھ رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں سکون میں رہیں تو اسلامی تعلیمات کو اپنا کے شرم و حیا والے معاشرے کو پروان چڑھائیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جب مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، عورت کے حسن میں مبتلا ہو گئے، زندگی کا مقصد ہی کھو بیٹھے، ایسے فتنوں میں پڑ گئے کہ زندگی ضائع کر کے دنیا سے گئے۔ تو وہ چیز جو ہمیں اصل مقصد سے ہی ہٹا دے، اس میں پڑنا عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ یہ تو جانور ہوتے ہیں، جہاں پانی دیکھا دوڑ کے منہ ڈال دیا، پتہ نہیں پانی پاک ہے یا پلیت ہے۔ جبلتوں کے غلام چوپائے ہوتے ہیں، انسان نہیں۔
جبلتوں کے غلام چوپائے ہوتے ہیں، خواہش پیدا ہوئی دوڑ پڑے، یہ دیکھا ہی نہیں حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو چوپائے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اے دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ڈرو اندھیرا ہے۔ صحابہ کا ایک لشکر ایران کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ایران میں مجوسیوں کی حکومت تھی، ان سے جنگ کے لیے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے صحابہ کرام کا ایک لشکر جا رہا ہے۔ ایک جاسوس آگے ہے، اس نے خبر دینی ہے کہ آگے حالات کیا ہیں۔ جاسوس دوڑا ہوا آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار صحابی سے کہا آگے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ لشکر اسلام کے جو سپہ سالار تھے وہ بڑے غیور اور بڑے بہادر تھے، انہوں نے کہا کون سے خطرناک حالات ہیں جن سے مجھے ڈرا رہے ہو؟ جاسوس نے کہا دشمن نے 2 میل تک نیم برہنہ عورتیں راستے میں کھڑی کر دی ہیں۔ جس راستے سے لشکر نے گزرنا ہے اس راستے میں نیم برہنہ عورتیں کھڑی ہیں۔ اگر یہ لشکر کے جوانوں نے انہیں دیکھا تو منزل کھو دیں گے، اگر یہ ان میں مصروف ہو گئے تو دشمن ان پہ حملہ کر دے گا، اور عورتیں فتنہ ہیں، آپ کے سپاہی ان سے بچ نہیں سکیں گے۔ سپہ سالار نے اٹھ کے خطاب کیا، نوجوانوں سے کہوں گا ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔